جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائیں، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائیں اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم کی وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرما رکھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں، محترم ہیں، جنگ اور جدال، معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو، تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعات، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر بیان کروں گا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہا گیا، اور یہ بالکل 12 ہے کہ تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرما رکھا بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا۔ مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار پے در پے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہی سیدھا دین ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے، اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا، قافلوں وغیرہ کو لوٹ کر ہی اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کام کا، مطلب ان کا اکثر میں ایک کام تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آ جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ یہ لوگ 1 یا 2 مہینوں کو کھسکا دیتے تھے۔ مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذوالقعدہ ذوالحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا، یہ سال محرم کب آئیں گا؟ سفر کے بعد آئیں گا، تو گویا 2 ہی حرمت والے اب لوٹ مار چالو کر چکے، 3 مہینے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، سمجھا؟ تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سال ہی مہینے ترتیب میں تھے تینوں، تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کی کریشن کے ٹائم پر تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بالکل ایک کے بعد ایک 3 مان لیا تھا، پے در پے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گڑبڑ ان مہینوں کے اعتبار سے بھی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بالکل میں جو کہہ رہا ہوں، جو وقت ہے، جو تاریخ ہے، وہی ہے۔ اور جو مشرکین نے خلط ملط کر دیا تھا، مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو گویا مشرکین بھی ان 4 کو حرمت والا مانتے تھے۔ تو گویا محرم کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ کے چوزن منتھس میں سے ایک منتھ ہے جو محترم ہے، حرمت والا ہے، مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے اعمال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان ایام میں بدرجہ اولا حرام ہے کرنا، سمجھا؟ تو محترم حرمت والا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے، جنگ جدال کرنا،
پہلا ڈیفنس کر سکتے، اٹیک نہیں کرنا، تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈیڈ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کاموں سے بچو۔ محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھیں۔ تو پتہ چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے۔ اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہیں، ان کے اقوال آپ سنتے ہیں بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملے گا، لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو معلوم ہے، تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا ہے۔ اور یہ چاروں مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے ہیں، چاہے کتنے بھی دن کے ہو، 30 کے ہو یا 29 کے ہو۔ ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل ہے نا۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں، تو بڑے حرمت والے، یاد رکھیے یہ ایام ہیں۔ تو اس میں دوسری فضیلت یہ ہے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے، تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو، جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے نا، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنے طرف سے فضیلت دے سکتا ہے نا۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ کی مرضی کہ کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے، اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس میں۔ اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ٹھیک ہے، تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے، اس تعلق سے مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو یہاں ہمارا ابھی جو جملہ ہے یہ لیں گے ہم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے، یاد رکھیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ محرم سے پہلے کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ہے محرم کا ہے، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیے، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو محرم یہ
اللہ کا مہینہ یاد رکھیے اور اس کی بڑی جو ہے حرمت ہے، یاد رکھیے اس مہینے کی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، کیونکہ اس کو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا ہے، اسی سے ہم اس کی چوتھی فضیلت بھی دیتے ہیں، اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اس میں یہ سب سے افضل ہے۔ یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نسبت یہ کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا مہینہ محرم کیا گیا، اور اس تعلق سے بعض اسلاف کے اقوال کیسے دیکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے، کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء اور بعض اسلاف کے اقوال اس طرح سے وہ کہتے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین میں بڑا مقام، اونچا مقام، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نیز فرمایا، مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا ہے اور حرمت والے مہینے سے ختم کیا ہے، مطلب محرم سے چالو ہوا اور ذوالحجہ پہ ختم ہوا، جو ہے مہینے سے ختم کیا ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مقام ہے، تو وہ رمضان کے بعد اسی کا مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ ٹاپ موسٹ کہلائے گا کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم میں سب سے افضل، یاد رکھیے وہ کیا ہے، تو محرم میں بھی سب سے افضل جو سلف کے اقوال ہے کہ سلف 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ 3 عشروں کو، 3 دہائیوں کو، عشر مطلب 10 ڈیز جو ہوتے منتھ کے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، عشروں میں تعظیم کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، وہ کون سے؟ پہلا وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس، اور محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بڑی اہمیت تھی سلف کے پاس۔ یہ 10 ڈیز جو بڑے اہمیت کی حامل ہے، رمضان کا آخری 10 دن جس میں قدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کی پہلے 10 دن جو سب سے افضل دن ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں، اور محرم کے پہلے دن، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل ہے۔ آئیے اس کی 5ویں فضیلت کیا ہے، 5th اس کی فضیلت کیا، وہ کیا ہے، اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ کیوں؟ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے، اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے۔ ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ کے سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے، اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، یا رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے، لیکن کو رکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھتا، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا، اور متفق علیہ روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے 1 ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھا،
اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے۔ اسے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے رکھے، لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ آپ نے صرف رمضان کے پورے رکھے، اور سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے آپ رکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ شعبان تھا، یاد رکھیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ جب محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں سب سے زیادہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی ہو، اور اس سے پہلے آپ شعبان کے روزے رکھتے رہے۔ ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو، لیکن غزوات، سفر یا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن افضل تو سب سے کون سے؟ محرم کے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ منتھ کے روزے صرف رمضان کے رکھے، اور رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل تو بہرحال اسی کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحباب جس کو بولتے ہیں، مستحب ہے کہ ہم جو اس کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ سکس فضیلت ہم دیکھتے ہیں، چھٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے۔ محرم میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک، یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیے، اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہ تک بیان کرتے ہیں کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے اور آپ بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا؟ بس تو نہیں ملتی۔ افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں، یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معافی وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، 10 محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے، یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ تو جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے، ایک روزہ جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات
بلند ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا. مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی. اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک، یہ چھٹی فضیلت. یہ ساتویں فضیلت اور آخری فضیلت جو اس مہینے کی وہ کیا ہے وہ بھی رکھتا ہوں گے. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، عظمت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک، اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں کہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو 10 جو محرم ہے، جو یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاءوں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، اور برگزیدہ اولوالعزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. مطلب وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین پہ. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے. اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو. مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے کیونکہ خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے. اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی. اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے. عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے تعلق اعتبار سے ہم بہت دور ہو،
ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے۔ اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیے گئے، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم، رومی حکومت، بازنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ تو وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہود اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کے تکلیفوں میں شامل ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے۔ یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ سورہ توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، ہم ایک دوسرے کی مددگار ہیں، دوست ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا، آیت 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گیا۔ یہ تھا واقعہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور روزہ رکھا، یاد رکھ، اور یاد رکھ اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10 کو، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی، اور اسی طرح ماں عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ ماں عائشہ کی وہ روایت وہ فرماتی کہتی زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا، اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم، اور دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی، اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی تھی۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن، اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھی۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے،
یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9-10 ٹھیک ہے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ اس روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ تو بڑے پیغام ہے، بڑے فضائل ہے، یاد رکھیے اس مہینے کے۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ اس مہینے میں؟ یہ 7 چیزیں تو بڑی اہم فضیلت اور اس میں اعمال کرنے والے دونوں مہینے لگ گئے، اس کے مسائل بھی۔ اور کیا کر سکتے ہیں اس مہینے میں؟ صدقہ کیجیے، نفل۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اور کیا کر، حرمت والا مہینہ ہے تو پھر اس میں ذوالقعدہ بھی ایڈ کر لیجیے، ذوالحجہ بھی ایڈ کر لیجیے، محرم بھی ایڈ کر لیجیے، رجب بھی ایڈ کر لیجیے۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، نفل زیادہ، گناہ اور معصیت سے تو روکنے اپنے، اور جتنی زیادہ نیکیاں مطلب صدقات کیجیے، خیرات کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، اور جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے کریے۔ اور ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے بالخصوص گناہوں سے اپنے نفس کو بچانے کی ہم کوشش کریں، تو یہ اعمال آپ اضافی اور 3 کر سکتے، اس کو کہوں گا نفل نمازوں میں اضافہ، نفل صدقے اور خیرات میں اضافہ، اور نیکیوں میں اضافہ آپ کیجیے۔ گناہوں سے بچنا تو ہے ہی اس مہینے کے اندر یار، تو لہٰذا ان اعمال میں اب اضافہ کرنے سے انشاءاللہ ہم جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور خاص طور سے محرم میں کیا کیا آپ اعمال کریں، میں نے آپ کے سامنے جو کرنا ہے تمام باتیں اس لیکچر کے ذریعے بہرحال رکھ دی۔ ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا، چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم یہ ہجری سن جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ منتھ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات بیان کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کل مکمل طور سے میں نے ساری فضائل اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر رکھ دی کہ جو محرم کی فضیلت ہے۔ لیکن محرم کے تعلق سے جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، مطلب نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی کمر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالز وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ سب ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درخت، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں۔ تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 یاد رکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرن سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے ہی۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے، تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے، اور جو اس کے فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیے۔
اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے ہوئے فضائل تو بہت کم ہے. یاد رکھیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں ہم خوش نہیں ہیں، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے. یاد رکھیں یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ بھائی اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو ایک خاص تاریخ ہے 10، وہ تو ایک خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا. یاد رکھیے غم کی وجہ سے نہیں. وہ کیا ہے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے. یاد رکھیں لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا. وہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کیا اس مہینے کی ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجیں کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا. مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایشوز آنے لگے، اور لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ اکاؤنٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں تو کوئی ایک مہینے سے سٹارٹ لینا پڑیں گے ہم کو، مطلب کسی ایک مہینے کو شروعات ماننا پڑیں گے، ورنہ مہینے تو پورے 12 تھے اور سرکل میں تھے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے. ہم کس مہینے کو شروعات مانے تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد لیٹ ہے، اس کے بعد تاخیر ہو جا رہی ہے، اس کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہونا چاہیے نا. جیسے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلمان رمضان کے حساب سے اکاؤنٹس اپنے سبمٹ کرتے تھے گورنمنٹ کو، اور نان مسلم جو ہے وہ دیوالی کے اعتبار سے کرتے تھے. گورنمنٹ نے جو ایک ایکٹ پاس کیا، کہا کہ نہیں اکاؤنٹنگ اور 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ رہیں گا ہر چیز کا. 1 اپریل سے شروع ہوں گے آپ کے اور 31 مارچ کو ختم ہوں گا، اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کریں گے، فلاں کریں گے، فکس کر دیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ سال کی شروعات کیسے کاؤنٹ کرے جس سے ہم کہیں کہ اب تاخیر ہو گئی، اب لیٹ ہو گیا، اب یہ صحیح نہیں ہے نا، سٹارٹ ہونا چاہیے کچھ. تو کہاں بات تو ٹھیک ہے. حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں صحابہ میں آئے، اور صحابہ جب آئے تو حضرت عمر نے پیش کیا کہ مسئلہ اکاؤنٹس کا آ رہا ہے تو کوئی ایک مہینے کو ہم کو ابتدا سٹارٹ لینا پڑیں گی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم محرم سے کرتے. اور اکثر لوگوں نے جو تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ اس مہینے کو جو یہ طے کیا گیا اس کی ایک اہم وجہ، کہیں اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیے، ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا منصوبہ اس مہینے بنانا شروع کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا. ہجرت کی نہیں تھی لیکن ابھی یاد رکھیے ہجرت کر کے جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھی، یاد رکھیے مدینہ میں. تو آپ نے سٹارٹ کیا اور 10 سے 12 دن میں آپ پہنچے تھے. یاد رکھیے 3 دن غار ثور میں رہتے، 8 دن اس کے بعد اور چلے تھے یا 10 دن، اس اعتبار سے لے تو یہ 10 سے زائد دن تھے. یاد رکھیے تو گویا سٹارٹ آپ نے جو ہے سفر کے آخری اس میں کی تھی، اور ربیع الاول کے اندر 8 کو آپ وہاں مدینے میں پہنچ گئے تھے. یاد رکھیے لیکن سٹارٹ منصوبہ کب شروع کیا تھا؟ محرم کے اندر. حضرت عمر نے یا کسی اور نے یہ تجویز پیش کی کہ محرم سے فرسٹ کر لیتے، کیونکہ منصوبہ شروع ہوتا نا ہجرت کا، ہجری سال، تو ہم اس کو کیا کرتے فرسٹ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور سارے صحابہ نے ہاں کہہ دیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، لہٰذا اس پر اجماع ہو گیا ایک طرح سے کہ اس کو فرسٹ منتھ حضرت عمر کے زمانے سے ڈکلیئر ہو گیا. تو اب آپ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا اس کی گریٹنگز، اس کی مبارکباد دینا چاہیے، تو یہ کبھی فرسٹ منتھ تھا ہی نہیں، یہ تو ضرورت کی وجہ سے اس کو فرسٹ منتھ ڈکلیئر کر دیا گیا. یاد رکھیں اب یہ فرسٹ ہی رہیں گا. یاد رکھیں صحابہ نے چونکہ یہ ہو گیا معاملہ طے، خلفاء راشدین نے کر دیا، ہو گیا خلیفہ، تو بہرحال تو یہ فرسٹ منتھ اس طرح سے بنا. یاد رکھیں اب یہاں سے آپ چینج شروع ہوتی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، اور یہ پورا سسٹم 12 منتھ کا ہو گیا. یاد رکھیں لیکن یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، چونکہ عموماً ان تاریخوں سے یا اسلامی تاریخ سے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں ٹھیک، لہٰذا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ چلتا ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہمارے شہر کے اندر تو ایک مخصوص اردو اخبار ہم کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تاریخ آپ کو نہیں پتا چلنی، چونکہ ایپس بھی آپ کے جو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر بار، چونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھیں بہرحال چلیے تو یہ مہینے طے ہوئے اور محرم اس طرح سے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بن گیا. یاد رکھیں ٹھیک. اب اسلامی کیلنڈر کا جب پہلا مہینہ یہ بن گیا، یاد رکھیے تو اس کے اندر ایک 10 تاریخ آتی ہے. یاد رکھیں اس 10 تاریخ کو عمومی طور سے واپس غم کا دن منایا جاتا ہے. ویسے تو پورے محرم کو اور محرم کے بعد کے اور 10 دن غم کے لوگ مناتے سفر تک، لیکن بہرحال اسلامی کیلنڈر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مہینے کے اندر یا اس دن کی کیا خصوصیت تھی اور کیا ہوا تھا، بس وہ مختصر رکھتا ہوں، بعد میں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس موقع رہا تو اگلے جمعہ. تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ تاریخ خوشی کے لیے منائیں گی 10، یہ بات یاد رکھ لیجیے. میں نے پہلے بات کہہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کی جو شہادت ہوئی، ہم کو اس کا غم ہے. یاد رکھیے وہ چیز صحیح نہیں تھی، ہم خود کہہ رہے ہیں،
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو یہ دن خوشی والا تھا. کیسے تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں، مشرکین مکہ بھی اس دن کی حرمت رکھتے تھے اور اس میں روزہ وغیرہ رکھتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ شاید یہود کو انہوں نے دیکھا تھا یا نصارہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ اس کی حرمت رکھتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یاد رکھ، مدینے میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو یہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچن سے جیوز جو ہے وہ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں. تو آپ نے دریافت کیا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا یہود اور نصارہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں. ان کی عورتیں نئے نئے زیورات پہنتی تھی، نئے کپڑے پہنتی تھی اور اس کی خوشی مناتے ہیں اللہ نے نازل دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر یہودیوں ذات و حق ہمارا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہود کیوں منا رہے تھے اس دن کو؟ خوشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ایک خوشی جو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ملی تھی ہم اس خوشی کے اندر شامل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اخوت، بھائی چارہ بہت سٹرونگ ہے. یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کب ملی تھی؟ نجات ملی تھی. یہودی منا رہے تھے، اللہ کے رسول جب پتہ چلا کہا کہ موسیٰ پر ہمارا ان سے زیادہ ہے، ہم منائیں گے اس کو. مطلب ہم بھی وہ شکرانہ ادا کریں گے. کیا شکرانہ؟ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور ستم سے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکل گئے تھے وہاں سے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وجہ تھی. اس کے ساتھ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں جب آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ اگر میں حیات رہا تو میں یہودیوں کی مخالفت میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے. یہودی خوش ہو گئے تھے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ایسا کرے، تو آپ نے کہا میں ان کی مخالفت میں 2 رکھوں گا، 9 کا روزہ انشاءاللہ عزیز رکھوں گا. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ کے 10 کے بھی 11 کی بھی الفاظ ہے، اگر 9 10 نہ ہو سکے تو 10 11. بہرحال یہ روزہ وغیرہ انشاءاللہ عزیز ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے، اس کا اور بھی تفصیلات آئیں گی. تو بہرحال یہ بات تو بیسیکلی سمجھ میں آ گئی. اب آئیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے جو حرمت والا مہینہ، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یا کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے. یہ پہلا آتا ہے، دوسرا رجب آتا ہے، پھر ذی الحجہ آتا ہے، اور معاف کرنا ذی القعدہ آتا ہے، اور ذی الحجہ آتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھ میں دیکھیں تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آتے، یاد رکھیں. اور مشرکین مکہ چونکہ 3 مہینے ان کا اکثر یا اس کے اطراف کے قبائل جو ہے لوٹ مار کر کے اپنی انکم کرتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ محرم کے مہینے کو سرکاتے رہتے تھے. چونکہ 3 مہینے ایک ساتھ اپنے اس کام سے رکنا، تجارت مطلب ان کا جو روزی روٹی اسی چل لوٹ مار کیسے کریں گے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آئیں گا. ایڈجسٹمنٹس مطلب مہینے کو ایکسچینج کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ ابھی 2 مہینے جو ہے ایک کے بعد ایک حرمت والے آئیں گے، اب وہ محرم نہیں آئیں گا، آخر محرم آئیں گا سفر کے بعد. سمجھ رہا ہوں؟ لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یاد رکھیے اس سال یہ سب برابر ہو چکا تھا. مطلب بالکل زمانہ جو ہے گھوم گھام کا اپنے صحیح جو ہے گردش پر اس سال آ چکا تھا. وہ روایتیں بھی انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے. تو اس سال یہ فکس تھا، اللہ کے رسول جب کیا حج تو تب ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ پیدر پہ آ رہے تھے اور ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو چکی تھی. مطلب مشرکین جو گڑبڑ کرتے تھے اس سال نہیں تھی، یاد رکھ. اور اس کے بعد تو سلسلہ چلتا رہا، یاد رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس میں 4 حرمت والے تھے. حرمت والے مہینے کسی مخصوص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ اللہ کے پاس جب سے زمین و آسمان بنی تھی اللہ نے دی. اب اللہ نے کیوں 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر فضیلت دیتا ہے، یہ اس کا اپنا طریقہ اور سنت ہے. یاد رکھیے جیسے دنوں میں اگر میں آپ سے کہوں سردار کون ہے دنوں کا، تو آپ کہیں گے دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے. اللہ نے دین ہے اس کو فضیلت. کیوں نہیں فضیلت؟ کہا کہ اسی دن آدم بنائے، اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام سے کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے، اسی دن جو ہے قیامت آنے والی. تو جمعہ کی اپنی فضیلت، تو جمعہ سردار ہے نا. زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرم کو فضیلت دی ہے، بیت المقدس کو فضیلت دی ہے. تو زمینوں میں کسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، شخصیات میں کسی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، وہ لوگوں پر دنوں پر مہینوں پر جگہ پر فضیلت دیتا ہے. تو اسی طرح یہ 4 مہینے حرمت والے. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے، جو کہ قرآن نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی صحیح دین ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرے. ہمارا کام کیا؟ حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے، معصیت اور گناہ کے کام نہ کرے، نیکی میں زیادہ آگے بڑھے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ دیگر مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے؟ نہیں، دیگر مہینوں میں بھی نہیں کر سکتے. اس مہینے میں بدرجہ اولا ہم کو نہیں کرنا ہے. مطلب معصیت گناہ تو ہمیشہ غلط چیز تو غلط ہمیشہ ہے، لیکن ان مہینوں میں بہت احتیاط کرنا ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان دنوں کی حرمت رکھتے تھے، یاد رکھیں، دور جہالت میں بھی. اسی لیے تو وہ لوٹ مار کے لیے اپنے مہینوں کو ایڈجسٹ کرتے تھے
ان دنوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کرتے تھے کبھی بھی، یاد رکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں میں جنگوں کی ابتدا نہیں کی، لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا دفاع تو کیا، لیکن ابتدا نہیں کی اپنے طرف سے۔ حرمت والے مہینے ہماری طرف سے شروعات نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان مہینوں کی یاد رکھیں، بڑی حرمت اللہ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم ہم نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بے شک زمانہ گھوم گاؤں کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ تو کیوں کہا گھوم گام کر آ چکا ہے؟ کیونکہ مشرکین مہینے کو شفٹ کرتے تھے محرم کو، تاکہ وہ 3 مہینے لوٹ مار سے نہ رکنا پڑے بول کر اس سال محرم سفر کے بعد آئیں گا اعلان کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا سب برابر ہو کے اب صحیح جگہ آ چکا ہے زمانہ۔ سال کے 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، اور محرم کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے انشاءاللہ ہم 7 فضائل دیکھیں گے کل، آج ہی نہیں اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ملا کر۔ تو اس کی پہلی فضیلت یہ حرمت والا ہے، لہٰذا حرمت والوں میں جو مہینوں میں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، گناہ اور معصیت سے بچنا ہے، اور نیکی میں اضافہ کرنا ہے۔ جسے میں کہوں گا فرائض تو کرتے ہی ہم لوگ، نوافل میں اضافہ کرنا ہے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے نوافل میں اضافہ؟ آپ نفل نمازوں کے ذریعے کریں، نفل روزوں کے ذریعے کریں، صدقات کے ذریعے کریں، اور دیگر سارے عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان مہینوں میں، آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس مہینے کی جو دوسری فضیلت جو ہمیں ملتی ہے، یاد رکھیے، روایتوں میں یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہم لوگ اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں، تو لہٰذا ہمیں اس مہینے میں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے، یاد رکھیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ظلم کرنا دیگر ماہ کی بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ گناہ اور غلطی کا کام ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں گناہ کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کرنا یہ زیادہ غلط کام ہے، یہ زیادہ گناہ کا باعث، زیادہ سزا کا انسان مستحق ہوں گا، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے جو ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ تو گناہ تو وہ کہہ رہے ہیں ظلم تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے جس میں سے جس مہینے کو اس نے فضیلت دی، تو لہٰذا اس میں اور بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا ان ماہ کے اندر ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے، یاد رکھیں۔ ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں۔ اگر ان 4 حرمت والے مہینوں کو بھی ہم یاد رکھیں اور اپنی نفس کو ظلم و زیادتی سے ہم بچانے لگے، تو یاد رکھیں جو آدمی 30 مطلب 90 دنوں تک 3 مہینے تک اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچائیں گا، انشاءاللہ اس امید نہیں کہ اگلی وہ زندگی پھر گناہ کریں گا، پھر تھوڑا بڑا کچھ گڑبڑ ہونے لگے تو پھر رجب کا مہینہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں گا، پھر اس کے بعد جو ہے 3 مہینے اس کے بعد آنے والے۔ تو لہٰذا یہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع یاد رکھیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا نا، چونکہ اسلامی کیلنڈر کا کوئی سسٹم ہی ہمارے پاس نہیں، تو کب یہ مہینے آ کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں جب وہ تھوڑا سا حج کا سیزن آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ چل رہا ہے، ذوالقعدہ تو بس ایسے ہی چلا جاتا ہے، رجب بھی بہرحال ایسی کبھی آ کے چلا جاتا ہے، سوائے بدعتوں کی وجہ سے رجب مشہور ہے، کئی موقع ملا تو رجب کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کو بچنا ہے، معصیت نہیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی زیادہ کرنا ہے، ویسا نہیں۔ اور محرم بہرحال وہ بھی اپنا ایک غم کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے عقائد ہے، اس کے لیے مشہور ہے، تو لہٰذا ہم کو یاد رکھنا ہے چیزوں کو اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آئیے تیسری بات دیکھیں گے اس مہینے کے تعلق سے، یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے جو افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، تو شہر اللہ کہا آپ نے، اللہ کا مہینہ کہا اس حدیث کے اندر، تو محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یاد رکھ، شہر اللہ کا مہینہ، تو بڑا اہم مہینہ یاد رکھیں۔ مطلب دیکھیں جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کر رہے اللہ کا مہینہ، تو کتنا اہم ہوگا یہ مہینہ، یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بیان کیا، یاد رکھیں، لہذا اس سے جو اس کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی، یاد رکھیں۔ چوتھی بات جو یاد رکھی ہم کو محرم کے تعلق سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، یاد رکھیں، حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ مطلب حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں، کئی اقوال موجود ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یہ محرم کا، یاد رکھیں۔
تو لہٰذا اس کی حرمت کو ہم بالکل پامال نہ کریں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کو ہم میں سے اکثر، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ میں سے ہر شخص جو سن رہا، لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، شرک اور بدعت کے ہی کام کیے جا رہے ہیں، گناہ برائی اور گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب رسومات اور کسٹمز کو فالو کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہیں، ہمارے پاس ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، خاص طور سے جو نارتھ ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بھی نہیں پتا ہے، لیکن محرم کی اہمیت پتا ہے. اگر آپ کے پاس اس علاقے کے ورکرز کام کرتے ہو مسلم، تو وہ بولیں گے اب ہمارے چھٹی کا مہینہ آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے. اور پھر رمضان کیا کرتے ہیں؟ رمضان آپس کو پوتر مہینہ نہیں، محرم ضروری ہے بولے. پھر محرم جاتے ہیں، مخصوص رسومات کرتے ہیں، تعزیے لگاتے ہیں، تعزیے نچاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پھر وہ پورا مہینہ منا کے پھر واپس آتے ہیں. تو آپ کہیں گے ایسی کیسا ہے ان کے پاس؟ تو آپ دیکھیں گے رمضان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو محرم کی اہمیت، چونکہ اس کو اس کی شرک، اس کی بدعت، اس کے خرافات، اس کی برائی اور عجیب و غریب قسم کے اس کے جو فضائل بتا دیے گئے، اور ایک عجیب سسٹم چل پڑا ہے یاد رکھیے محرم کے تعلق سے، جو کہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا. جبکہ حرمت والے مہینوں میں سب سے محترم مہینہ ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی اس کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو منحوس مہینہ سمجھ رہا ہے. بالکل ہی کامن ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھے محرم میں، ارے محرم میں نئے کپڑے نہیں پہننا، محرم میں نکاح نہیں کرنا، محرم میں نئی چیز نہیں خریدنا. ارے محرم میں پیدا ہو تو روتی صورت رہیں گا. یہ بچوں کو بھی آپ یہ سنیں گے، ارے ان کی پیدائش محرم کی نا، ارے پورے زندگی رونا ہے اس کو، چونکہ محرم میں پیدا ہو گئی. مطلب محرم مطلب نحوست، محرم مطلب برائی، محرم مطلب غم، محرم مطلب بری چیز. یہ تصور ہے یاد رکھیں. جبکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور ہمارے نزدیک نعوذ باللہ یہ نحوست والا، یہ برائی والا، اس میں کوئی نیک کام نہیں کرنا، مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا، مخصوص اعمال کرنا، ان چیزوں سے اس کو ہم نے مشہور کر دیا ہے. اور اس کی حرمت کو کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے پامال کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے جو 10 کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے روزے کا دن ہے، وہ دن ظاہر سی بات ہے آپ اس میں نیکی کریں. یاد رکھیے چونکہ محرم کا دن ہے، یاد رکھیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. وہ سب چھوڑ کر ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، میلے لگ رہے ہیں. محرم کے میلے تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا کوئی میلے لگا رہا ہے. اچھا بڑی تعجب کی بات ہے، تھوڑا سوچو اس چیز کو، غور کرو آپ. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے غم کا ہے یہ دن، خاص طور سے 10 کا اور پورا مہینہ محرم کا غم کا ہے، تو میرا ایک سوال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑو. آپ کیسے جھنجھوڑو؟ غم کیسے منایا جاتا ہے مجھے بولو. آپ اپنی زبان میں بولو کہ غم کیسے منایا جاتا ہے نا. غم ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ غم کا ہے چونکہ نواسے رسول کی شہادت ہوئی اور اس دن میلہ لگا رہا ہے. مطلب سوچو آپ، غم کا کوئی ایسا طریقہ ہے کسی کی والد کا انتقال ہوا اور اس دن وہ میلہ لگاتا ہے، اس دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، نئے نئے کھانے بن رہے ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے شہید ہو گئے، اور یہاں ہم لوگ پانی کے اور دودھ کے شربت پلا پلا کے پریشان ہیں. اگر آپ کہہ رہے غم بھی ہے تو یہ کون سا غم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب اگر یہ غم ہے، غم کا مہینہ ہے، تاریخ غم کی ہے، تو آپ دیکھیے غم کیسا منایا جا رہا ہے. 10 کو 10 محرم کو میں بتا رہا ہوں آپ کہ اس دن میلہ لگایا جا رہا ہے، بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ایک طرف کوئی سواری نچا رہا ہے تو دوسری طرف کوئی ماتم کر رہا ہے. مطلب گڈا گڑیا کا کھیل ہی چل رہا ہے. تم نچانے والا کام کرو، ہم غم والا کام کریں گے. دو پارٹیز اپنے الگ الگ کام کر رہے ہیں، ہے نا. پبلک جا کے اس کو دیکھ رہی ہے اور ایک انجوائمنٹ پورے اس میں ماحول میں چل رہا ہے. ابھی تو گورنمنٹ ڈکلیئر ہالیڈے بھی یاد رکھیے اس دن.